حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور قلعے کے لوگ اس محاصرے سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ تو قلعے کا جو حاکم تھا انہوں نے اپنے وزیر کو صلح کے لیے بھیجا کہ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے اور صلح کرنے کے لیے جائیں۔ تو جب قلعے کا وزیر حاکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت کے سامنے تمام باتیں سامنے رکھی، تو حضرت نے ان کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی۔ جو شخص آیا ہوا تھا، جو بندہ آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی، اور اس شیشی کو دیکھنے کے بعد حضرت نے بات کی کہ بھئی یہ بات بتلاؤ کہ تمہارا ہاتھ میں یہ کیا ہے، تمہارا ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ ایک زہر ہے، اور میں اس زہر کو اس واسطے لے کر آیا ہوں کہ اگر صلح 1% نہ ہو پائی، صلح ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر صلح 1% نہ ہو پائی تو میں اس زہر کی شیشی کو پی کر میں ختم ہو جاؤں گا۔ اب صحابہ اکرام تو ہر وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم اسلام کی دعوت کو کس طرح پھیلائیں، آگے تک لوگوں تو کس طرح پہنچائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اچھا موقع ہے اس آدمی کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا، یہ اچھا موقع ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اس میں اس چیز کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس میں ایسی چیز کیا ہے آج تک اس کا کوئی ذائقہ نہیں بتا سکتا، آج تک کسی نے جس نے بھی اس کو پیا ہے اس نے آج تک اسے ذائقہ نہیں بتایا کہ کوئی آدمی اگر اس کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا بتانے سے پہلے۔ اتنا خطرناک زہر ہے، اتنا خطرناک بنانے والے نے بنایا ہے۔ اچھا نکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اس زہر کی شیشی کو آپ مجھے دیں، اس زہر کی شیشی کو آپ مجھے دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کہا مجھے دے اس شیشی کو۔ تو انہوں نے وہ شیشی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ تمہیں اس شیشی پر یقین ہے، یہ اس شیشی کے اندر جو زہر ہے ہمیں ختم کر دے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا حضرت کو، اور حضرت نے اس شیشی کا ڈھکن کھولا اور پھر یہ کہا، اور پھر حضرت نے یہ دعا پڑھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت نے وہ شیشی پوری کی پوری پی لی، اور وہ شخص دیکھ رہا ہے اپنے سامنے اور حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، کہ اس شیشی کے بارے میں تو اور اس زہر کے بارے میں تو ہمیں آج تک یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی اس زہر کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو حضرت نے پوری کی پوری پی لی۔ تو اس چیز کو دیکھ کر، اس کرشمے کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کرشمے دکھانا تھا، تو فوراً وہ آدمی اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام میں داخل ہو گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جو طریقہ بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس زہر کا ذریعے ہمیں مار سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ صحابہ اکرام اسباب اختیار کیا کرتے تھے؟ اسباب کا حکم دیا تھا،
لیکن اسباب کا حکم دینے کے بعد یہ کہا کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسباب پیدا کرو، دوائیاں لو، لیکن پہلے لو پھر میرے اوپر بھروسہ کرو۔ اور یہاں ایک اسلام قبول کروانا تھا، ایک کرشمہ دکھلانا تھا، اس لیے جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی سے کرشمہ دکھلوا کر پھر لوگوں کو اسلام کے اندر داخل فرماتے ہیں۔